اس وقت افغانستان کے دارالحکومت کابل پر افغان طالبان کا قبضہ ہے، یعنی فال آف کابل ہو چکا ہے۔ سابق صدر اشرف غنی فرار ہو چکے ہیں، وہ اس وقت افغانستان میں نہیں ہیں، ان پر بہت سی بیان بازی ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، افغانستان کے سیاسی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان لوگوں کو تنہا چھوڑ کر ان حالات کے اندر بھاگ گئے۔ یاد رہے کہ افغان نیشنل آرمی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ کیے گئے، اس کی ٹریننگ کے حوالے سے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے، وہ محض ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کس حد تک امریکی لائن پٹی ہے اس پورے معاملے پر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ بھی کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھتے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بھی حالات رہے ہیں، ملکوں کا، ڈفرینٹ ممالک کا اس کے اوپر جو موقف رہا ہے، اس میں تبدیلی بھی آتی رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جو امریکی سفیر افغانستان کے اندر موجود ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وی ول بیٹ دی افغانستان ٹو دا نیگوشیٹنگ ٹیبل، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت کچھ ہوا ہے، ایک پوری ٹائم لائن ہے افغان طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور اس سپر پاور کا جو صدر ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کتنا طاقتور ہے، لیکن وہ کس شدید غلط فہمی کا شکار تھے چند ہی روز پہلے۔ جو بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں، امریکی صدر ہیں، کچھ دن پہلے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، افغانی کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے۔ Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity. امریکہ کا موقف تو ہمارے سامنے ہے، اور اب ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے مکس سگنلز آ رہے ہیں۔ ایک طرف کسی ایک بیان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی تو بڑا سخت ایکشن لیا جائے گا افغان طالبان کے خلاف، لیکن کیا ٹیکنیکلی اس وقت امریکہ کا کوئی اثر و رسوخ رہ چکا ہے افغان طالبان کے حوالے سے؟ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو اب تک موقف سامنے آیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ عالمی رائے دیکھ کر افغانستان کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا پاکستان سٹینڈ الون پوزیشن لے گا، خود پوزیشن لے گا، یا اس کے اندر دیگر ممالک کا اشتراک بھی شامل ہوگا؟ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ ایک بات بہت دلچسپ ہے، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے، اور اس ڈیولپنگ سچویشن کے اوپر ان کا موقف کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ جب آپ کسی کا کلچر لے لیتے ہیں تو وہ کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں۔ جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے۔ یعنی جناب عمران خان جو افغان طالبان نے وہاں پر کیا ہے، جس طرح سے وہ اس وقت وہ قبضہ ہے ان کا افغانستان کے دارالحکومت کابل پر، اسے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان غلامی کی زنجیریں توڑنے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے جناب عمران خان کی، لیکن یہ سٹیٹمنٹ میرے لیے اتنی ہی سگنیفیکنٹ ہے جتنی کچھ عرصہ پہلے کی سٹیٹمنٹ تھی جناب عمران خان کی، جب وہ اقتدار میں نہیں تھے۔ جولائی 2016 میں جب عمران خان صاحب سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ افغان طالبان کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کو وہ کس طرح گردانتے ہیں، تو جناب عمران خان کیا فرما رہے تھے، سنیے۔ Consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, they are. Anyone who kills innocent people are terrorists. یعنی جناب عمران خان کے مطابق 2016 میں کہ جو لوگ معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ آسان ڈیفینیشن بھی یہی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے، لیکن کیا جو اب صورتحال وہاں پر ہے
اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغان طالبان کو اتنی ہی حمایت حاصل ہے لوگوں کی تو پھر لوگ وہاں پر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو دل خراش مناظر سامنے آ رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کے، لوگ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. کچھ ایسے مناظر ہیں جو کہ دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ بچے وہ مناظر نہ دیکھیں، کیونکہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ ایک جہاز کے ساتھ لٹکے اور 3 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی اس چکر میں کہ کسی طرح سے وہ افغانستان سے نکل جائیں. اگر افغان طالبان کو اتنی ہی سپورٹ حاصل ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ذرا ہم ایک بائی پارٹیزن سی اپروچ رکھیں گے. ہم حکومتی موقف تو لیں گے ہی، لیکن اپنے ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے. بہت شکریہ. جناب سلیم خان صافی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس پورے معاملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ صافی صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہم ان سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور جنرل ٹائر اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یقینی طور پر اس کا ایک ملٹری ایسپیکٹ ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر انریسٹ بڑھتا ہے افغانستان کے اندر اور پاکستان کیونکہ بالکل جڑے ہوئے ہیں بارڈرز آپس میں، تو پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی؟ اب نہ ہی وار آن ٹیرر ہو رہی ہے، نہ ہی کولیشن سپورٹ فنڈ ہوگا. پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان، خدا نخواستہ اگر اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھتی ہے تو پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ پاکستان اس سے کس طرح سے ڈیل کر پائے گا؟ شبلی صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم نے آج کہا، وہ میں نے اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے چلائیں کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹی. آپ بھی اس کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ واقعی غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں اور جو افغان حکومت تھی اشرف غنی کے زیر سایہ، وہ ایک امپوزڈ حکومت تھی، امریکن بیکڈ حکومت تھی جس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا ڈیپ روٹ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے فوٹیج دکھایا ہے وہ آج کی صبح کا فوٹیج ہے جس میں کہ اتفاقاً میں موجود تھا، جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب ایک نصاب کی بات کر رہے تھے اور وہ انگریزی اور اردو میڈیم اسکولوں کے تناظر میں بات کر رہے تھے. اس لیے اس کو اس کے سیاق و سباق پہ دیکھنا چاہیے، بنسبت یہ ہے کہ جو سوٹ کر رہا ہے وہ آپ دکھا دیں اور اس کو پھر جکسٹا پوز کریں دوسری پریویس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جرنلسٹک اس میں نہیں آتا. نہیں، بٹ انہوں نے خود فرمایا نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی انہوں نے. نہیں، انہوں نے دیکھیں نا، آپ کانٹیکس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ بیچ میں کوئی بات اٹھا لیں تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ پھر کسی بھی طرف لے جا سکتے ہیں. جب وہ بات کر رہے تھے غلامی کی زنجیری، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ تو ماننا ہے ہمارا کہ دیکھیں جو افغانستان میں جس طرح کے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی کسی بھی طرف سے. اشرف غنی چلے گئے، لوگوں نے بجائے اس کے کہ کوئی احتجاج کیا ہو یا کچھ کیا ہو، ایک نارمل سا ایک ایونٹ سا ہوا، مطلب ہے جس میں کوئی تشدد نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ اس سے یہ 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو حکومت تھی پہلے، وہ جو ہے شاید نمائندہ حکومت نہیں تھی، کیونکہ جب عوام میں جڑے ہوں آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے ایک لفظ کیا قبضے کی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اسی ملک کا شہری اسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا. جو آپ نے کہا نا، تو قبضہ اس لحاظ سے قبضہ نہیں ہے. اچھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ از اٹ اے ٹیک اوور؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ تو جسے کہتے ہیں کہ اگر طالبان کا جو فوٹیجز ہم نے دیکھے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو اس افغانستان کے معاملے میں جو ہماری گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ تو ہمارا فارن آفس دے گا، کیونکہ کئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، افغان کچھ ڈیلیگیشن بھی آئے ہوئے ہیں، انٹریکشنز ہو رہی ہیں، بیکاز ظاہر ہے پاکستان کا جو تعلق ہے اس افغانستان کے ساتھ وہ ہسٹوریکل ہے. اور ہم نے ہمیشہ چاہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ، پاکستان ان جنرل اینڈ خیبر پختونخوا ان پرٹیکولر، ہم لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے پچھلے 40 سال. سب سے زیادہ برانٹ خیبر پختونخوا نے ایگزیکٹلی. ہماری اکانومی تباہ ہوئی، ہمارا کلچر ڈائلوٹ ہو گیا، ہمارے میجر قسم کی لوگ وہاں سے ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی ہوئی. ہمارا جو ایک کلچر تھا، ہمارا ایک جو پوری ہسٹری تھی وہ افیکٹ ہوئی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم ہو افغانستان میں جہاں کہ امن ہو. اچھا، یہ بات آپ شبلی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، ابھی آپ نے خود جیسے کہا کہ وہاں کے شہری وہاں پر آ کر قبضہ نہیں کر سکتے، وہ قبضے کی مراد اس لیے ہے کہ کیونکہ جو وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے کہا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے خدشہ اس بات کا ظاہر کیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے تو نائٹ میئر ہوگا. جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان کیا فرما رہے ہیں؟ If it is
exclusive government with fighting going all over Afghanistan. We believe that if the Taliban try and form an exclusive government through military takeover, this will mean a protracted civil war. And that is, as I said, a nightmare scenario for Pakistan. اب جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوگی اس کو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی حکومتوں سے ڈیل کریں گے, وچ از اے فیئر اسٹیٹمنٹ ٹو میک, اچھی بات ہے شبلی صاحب. بٹ یہ جس طرح سے افغان طالبان یہاں پر آئے ہیں اور جس طرح سے اشرف غنی, ظاہری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تو مجبور ہو گیا تھا اور افغان طالبان اپنے زور بازو پر یہاں آ گئے اور ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. دس از ناٹ اے ٹیک اوور اکارڈنگ ٹو یور اسیسمنٹ, دس از سم تھنگ کہ وہ اشرف غنی بھاگ گئے, افغان طالبان آ گیا, اب ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ بن جائے گی. دیکھیں زیادہ تفصیل سے تو آپ کو صافی صاحب بتائیں گے اس معاملے کو, کہ افغانستان کو جانتے ہیں. میرا جو بیسڈ آن جو ہم دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں ہم کہ ٹیک اوور تب اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اگر ہم سمجھتے کہ وہ انہوں نے کوئی حکومت پہ قبضہ کر دیا ہے, کچھ اعلانات ہوئے ہیں. اب اس میں جو ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی 3 رکنی کمیٹی ہے جو کہ بیسیکلی عبوری سیٹ اپ کہہ لیں یا ایک کمیٹی ہے جو کہ ٹرانزیشن ہے جو کہ اس کو اوورسی کرے گی. اب جب یہ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ there is no formal government yet, اور جب بھی وہ ہوگا, اور ہمارا پرنسپل ہے جس طرح کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی حکومت کے ساتھ اوبیسلی کام کریں گے جو کہ عوام کی اور افغان لوگوں کی نمائندہ حکومت ہو. تو کیونکہ دیکھیں اصل یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نمائندہ حکومت نہیں ہوتے ہیں تو پھر عوام اور حکومت دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے نا, وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. اور جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ صرف حکومتوں کی نہیں ہوتی ہے, وہ عوام کی بھی ہوتی ہے, پیپل ٹو پیپل بھی ہوتی ہے.